مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ شب معراج کا واقعہ ابھی یہ کس رات میں ہوا اور کیسے ہوا، کیوں ہوا، اب اس کو منانا ہے، کیا منائیں گے؟ ابھی پورے واقعے میں آپ نے کیا سن لیا، بتاؤ کیا منائیں گے اس میں؟ آپ جائیں گے براق پہ بیٹھ کے آسمان پہ، کیا کریں گے؟ مسجد اقصی جائیں گے؟ کوئی امام، کوئی نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے؟ پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ایک اونچا مقام عطا فرمایا، پہلے بھی اونچا مقام تھا، ہے اور قیامت اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ نے نماز جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس نماز کو لے لو نا، وہ 5 تحفے ہیں، 5 نمازیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہیں، اس کو لے لو، اس کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں اپناؤ، پڑھو۔ یہ شب معراج منانے کا طریقہ ہے کہ پوری زندگی 5 نمازیں ہر حال میں، سفر میں ہو یا حضر میں، صحت میں ہو یا بیماری میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ شب معراج منانے کا طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب امت نے اس کو پورا شکل بدل کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ اٹھا کر دیکھیں سیرت کی کتابیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا اللہ کے رسول کی زندگی میں 13 مرتبہ، بعض روایتوں میں ہے 15 مرتبہ، بعض روایت میں 18 مرتبہ شب معراج آئی ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا ہو اور صحابہ آ جاؤ، آج وہ رات ہے جس رات میں مجھے معراج پہ بلایا گیا تھا، آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا، آج کی رات ہے، لہذا چراغا کرو، لہذا روشنی کرو، کمکمے لگاؤ، حلوے بانٹو، پراٹھے بانٹو، مٹھائیاں تقسیم کرو اور رات کو کالی کرو۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کہیں نہیں سنے ہوں گے، کہیں نہیں پڑھے ہوں گے، اگر پڑھا ہوگا تو مجھے بعد میں لا کر بتا دینا کہ مفتی صاحب یہ کتاب میں لکھا ہے، آپ غلط کہتے ہوں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کو ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں، نبوت کی 13 سال جو زندگی تھی، بعد میں اللہ کے رسول حیات رہے، معراج کے بعد 14-15 سال یا 18 سال، کہیں بھی آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی میں اس رات میں منانے کا طریقہ، منانے کے اقوال یا افعال نظر نہیں آئیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں 120 سال، 120 مرتبہ یہ رات آئی ہیں۔ سن ہجری 110 یہ آخری صحابی کی وفات کی تاریخ ہے، آخری صحابی کے وفات کا سال ہے سن ہجری 110 میں، اس دنیا سے جانے والے آخری صحابی سن ہجری 110 میں دنیا سے چلے گئے۔ 110 اور مدنی زندگی کے 10 سال، 120 سال، 120 مرتبہ صحابہ کی زندگی میں یہ رات آئی ہے، لیکن کسی صحابی نے کبھی بھی کسی بھی حال میں اس رات کو نہیں منایا ہے شب معراج کے عنوان پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام دین کے معاملے میں ہم سے زیادہ حساس تھے، شریعت کے معاملے میں ہم سے زیادہ شوق رکھنے والے، عمل کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ نیکیوں کو پانے کا ولولہ ان کے اندر تھا، جتنا ہم تو ان کے کئی بیٹھتے ہی نہیں ہیں معیار میں۔ صحابہ کرام دین کے بارے میں جتنا لپکتے تھے، جتنا عمل کرتے تھے اور نیکی کو پانے کی کوشش کرتے تھے، ہم کر سکتے ہیں؟ بتاؤ کر سکتے ہیں؟ تو جب صحابہ نے نہیں کیا ہے تو سمجھ جاؤ نا کہ وہ دین نہیں ہے۔ وہ کیا نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم رات میں جاگ کر عبادت ہی تو کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی آفت آ رہی ہے؟ دیکھیں، دین اتباع کا نام ہے، منمانی کرنے کا نام، دل پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ فجر کی نماز فرض کتنی رکعتیں ہیں؟ بولے 2 رکعتیں ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں 5 پڑھ لوں، میں 3 پڑھ لوں، سجدہ ہی تو کر رہا ہوں، خالق کو کر رہا ہوں اور قیام ہی تو کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں اس میں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو بولو آپ کا یہ کہنا صحیح ہے۔ میرے نبی نے کہہ دیا فجر کی نماز 2 رکعت ہیں، اب قیامت تک کوئی اسے بدل نہیں سکتا، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے اور اس کی اتباع کرنا ایمان والے پر لازم ہے۔ ہم اپنے من کی منمانی نہیں کر سکتے۔ سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز، عصر، ظہر اور عشاء کی نماز کتنی رکعت بن جاتی ہیں؟ 2 رکعت بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میرا دل نہیں مانتا، میں تو اپنے مقام پہ ظہر کی 4 پڑھتا ہوں، اب سفر میں 2 کیسے پڑھوں؟ تیرے دل کو سائڈ میں رکھ، یہاں پر تیرے دل کی چلیں گی نہیں۔ دین کس کا نام ہے؟ بولے، دین اتباع کا نام ہے، دین منمانی پر چلنے کا نام نہیں ہے۔
منمانی کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین کا لیبل لگا کر بدعت کی پوڑیاں بکتی ہے مارکیٹ میں، اس سے اپنے آپ کو بچائے خدا را. اس رات میں اس دن روزہ رکھنا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ روزہ رکھنا فضیلت کی چیز ہے. سال بھر کبھی بھی رکھو، 5 ایام کو چھوڑ کے 5 دنوں کے علاوہ پورے سال کبھی بھی روزہ رکھنا جائز ہے. لیکن مخصوص کسی دن کو پکڑ کر کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، اسی دن روزہ رکھنا بڑا عمل ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، وہ نیت جب شامل حال ہو جاتی ہے تو وہ بدعت بن جاتی ہے. تو لہٰذا 27 رجب کو روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت بولے نہیں ہے. اس رات میں جاگنا اور جاگ کر کنکمے لگانا، لائٹنگیں کرنا اور بائک کی ریسیں لگانا، یہ تو شب قدر میں بھی ہوتا ہے. ہماری قوم کے نوجوان شب قدر میں 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی، دعا ہو گئی، اس 1 گھنٹہ تقریر اور دعا کو سمجھتے ہیں کہ شب قدر کا حق ادا کر دیا. پھر اس کے بعد چائے اور شربت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آدھا 1 گھنٹہ گپا شپا کرتے ہیں، تیری میری ہنسی مذاق ٹھٹا اس کی اڑانا. پھر وہ ہونے کے بعد پھر اب کریں گے کیا؟ اب 4 گھنٹے ابھی اور باقی ہیں رات کو ختم ہونے میں، اب کریں گے کیا؟ چلو یما کی نئی بائک نکلی ہوئی آواز کرنے والی، ویسے 8-10 بائکیں جمع کریں گے اور نکلیں گے چوراہے پہ اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے اور اسلام کا پرچار کرنے کے لیے، اسلام کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، اسلام ایسا ہوتا ہے کہ رات میں لوگوں کی نیندوں کو حرام کرنے کا نام اسلام ہے، رات میں لوگوں کو نیندوں کے حرام کرنے کا اور ہارٹ کی تکلیف والوں کو پریشان کرنے کا نام اسلام ہے. یہی ہوتا ہے شب قدر میں بھی یہی ہوتا ہے. تو شب معراج کی کیا بات ہے؟ شب معراج میں تو بعض لوگ تو باقاعدہ ابھارتے ہیں، جلسے جلوس کے تقریبات قائم کی جاتی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں. ایمان والا ہی کیا ہے جو اللہ کے رسول کے طرز عمل پر عمل نہ کرے؟ تو لہٰذا اس رات میں جاگنا کسی طرح کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ بتانے کے لیے پروگرام رکھ رہے ہیں ہم، تو پروگرام یہ جس طرح سے آج بات ہو رہی ہے تو اس طرح سے اس کے 2 دن پہلے بات کرو، اس طرح اس کے 2 دن بعد بات کرو. سال بھرا پڑا ہے نا، عین اسی دن اسی کے عنوان پر کیا کرتے ہیں؟ ایک تقریب قائم کرتے ہیں اور شب قدر، شب معراج کی فضیلت، شب معراج کے عنوان پر کچھ گفتگو کریں گے. بدعات کا خاتمہ ہی صحیح، تو بدعات کا خاتمہ بدعات کے ہی دن وجود میں لا کر کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. لہذا اس کو اگر ختم کرنا ہے تو کب کرنا ہے؟ جس طرح سے مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں جب نکاح کے مجلسیں قائم ہوتی ہیں نا، اب 5-10 منٹ کے بعد نکاح پڑھایا جانے والا ہے تو آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا کچھ ہلدی مہندی کے تعلق سے اس کے خرافات پر بات کریں. اب ہلدی ہو گئی، مہندی ہو گئی، سب رجاکا ہو گیا، رات کالی ہو گئی، ڈھول تماشا سب ہو گیا، اور اب کہہ رہے کہ کیا کرو؟ اس کے خرافات پر، اس کے نقصانات پہ بات کرو. ہو گیا، اب کیا؟ اب ہو گیا، اب ہونے کے بعد کیا بات کریں گے؟ تو لہٰذا بات ابھی کریں گے، معراج کے آنے سے 3-4 دن پہلے بات کریں گے، بات کر کے امت کے ذہنوں میں صحیح معلومات اور صحیح دین پہنچائیں گے. امت کے اندر خرافات کرنے والے لوگوں سے بچے اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ رکھے، کبھی بھی رکھے، آپ کو اجازت ہے. رات میں جاگیں، عبادت کرے، پورا سال عبادت کرے، کون منع کرتا ہے؟ جاگنے والے آج بھی ہیں اس مجمع میں، اور بھی ہوں گے جو جاگتے ہوں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوں گے. کسی کی راتیں موبائل میں کٹتی ہوں گی تو کسی کی راتیں اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے ہوئے کٹتی ہوں گی، ہوگی نا، گرم گرم آنسو اللہ کے سامنے گرتے ہوں گے نا. تو کون منع کرتا ہے؟ ہم جو منع کر رہے ہیں نا شب معراج کو. آپ یہ غلط فہمی میں نہ جانا یہاں سے کہ مفتی صاحب رات میں شب معراج میں اللہ کے سامنے مانگنے کو منع کر رہے ہیں، قرآن کے پڑھنے کو منع کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کو منع کر رہے ہیں. نا 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 نا، اس رات کے اندر روزہ رکھنے کو اپنے طرف سے دین سمجھنا اور اس رات میں جاگنا ضروری سمجھنا اور لائٹنگیں لگا کر شب معراج کے عنوان پر ایک تقریبات کو قائم کرنا اور اس کو دین کا لیبل لگانا، یہ جائز نہیں ہے. ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نکاح کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، نکاح میں ہونے والے جو خرافات ہیں اس خرافات کی مخالفت کرتے ہیں. آپ غلط فہمی میں نہ جائیے اور خدا را اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیے کہ کیا میں یہ باتیں غلط کر رہا ہوں. شب قدر کی رات میں جب رمضان کی آئیں گی، آئیے آپ سنیے بیان، پھر اس وقت ہم شب قدر کی فضیلت بیان کریں گے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں.
اگر ہم کو مخالفت ہی کرنا ہوتا تو شب برات کی بھی کرتے اور شب قدر کی بھی کرتے نا. پھر اس رات کی کیوں؟ اس رات کی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس رات کا ثبوت اللہ کے رسول سے نہیں بدعتیوں سے ثابت ہے، اللہ کے رسول سے نہیں خرافات پیدا کرنے والوں سے اس رات کا ثبوت ثابت ہے. تو اس کی روک تھام اور اس پر رکاوٹ لانا یہ ہماری اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.